تو پھر میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا تھا جی ابھی جس نے جو سوال کرنا ہے وہ کر لو، کیونکہ تقریر کے بعد جب ہم لوگ بیٹھ جائیں تو اس وقت لوگ آ جاتے ہیں، کھانا کھاتے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ یہ بھی سوال، یہ بھی سوال، یہ بھی سوال، تو ظاہری بات ہے وہ جواب دینے کا ٹائم تو نہیں ہوتا نا۔ تو میں نے یہاں پر مزاحاً کہہ دیا کہ ابھی سوال کر لو، بعد میں اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کو ایک سوال پر 1000 دینا ہوگا، 1000 میں فیس لوں گا، پھر جواب دوں گا۔ پتہ نہیں ان کا قاری صاحب جب بیٹھتے ہیں نا کھانا کھانے پھر مجھے گھیر لیتے ہیں، آوی دسو بھائی انہیں پوچھ لو۔ جو تقریر کے بعد سوال پوچھے گا، ایک سوال کے 1000 روپیہ فیس لگے گی بھائی، ابھی پوچھ لو، مدنی فیس۔ تو میرے جواب میں اس شیعہ عورت نے کہا کہ دیکھو جی ان کو مسجد کا چندہ کم پڑ گیا ہے، اب یہ دین بیچ رہے ہیں اور ایک سوال کے بدلے میں 1000 روپیہ لے کر لوگوں کو جواب دیں گے۔ سوال کرنا ہے، کیا کسی نے ذہن میں سوال ڈالا ہے تو آپ سوال کریں۔ جو وہ پھر ساتھ والے مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں پھر گھیر لیتے ہیں مجھے، بعد میں پوچھا تو ایک سوال کا 1000 روپیہ چارج کروں گا۔ واہ، میں کہتی ہوں مولوی صاحب مسجد کا چندہ کم پڑ گیا آپ کو؟ مطلب یہ ان کے حالات ہیں مومنین، انہوں نے ہمارے مذہب کے خلاف کیا بولنا ہے؟ یہ اس طرح سے دین اسلام کو بیچتے ہیں یہ لوگ۔ بعد میں یہ لوگ کہتے تھے ہم نے تو مذاق کیا تھا، مذاق میں بھی اس طرح کی بات کہنی بنتی ہے آپ کی مولوی صاحب؟ اور میں یہ پوچھوں گی کہ مسجد کا چندہ کم پڑ گیا آپ کے لیے جو آپ لوگوں سے ایک سوال کا 1000 روپیہ چارج کریں گے اور اس پر کہہ رہے ہیں مدنی فیس؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ تو دنیا دار ہیں، یہ تو دین بیچنے والے ہیں۔ تو سن لیجئے، تحقیقی جواب تو اس کا مولانا شہزاد صاحب دے چکے ہیں، اور آپ کے انہوں نے فرقے کے جو لوگ ہیں شیعہ جو 1.5-2 لاکھ روپے ایک مجلس پڑھنے کے لیتے ہیں، ان کے حوالہ جات انہوں نے لگا دیے ہیں، وہ میرے خیال ہے آپ کے لیے کافی ہے۔ بہرحال آپ نے مجھ پر بات کی ہے تو میں آگے سے چند گزارشات پیش کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے دین کے اس شعبے سے وابستہ ہوئے، یعنی کہ مائک پر آ کر بولنا، لوگوں کو دین پہنچانا، اس سے وابستہ ہوئے تقریباً 14-15 سال ہو چکے ہیں۔ 29 سال میری عمر ہو چکی ہے، 30واں سال جاری ہے۔ میں نے آج تک الحمدللہ کسی بھی جگہ تقریر کے لیے میں گیا ہوں تو میں نے اپنے پیٹرول کے خرچے کی، گاڑی کے خرچے کی، کرائے کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی آج تک۔ اور آپ ہمیں تانا دیں گی کہ ہم دین بیچنے والے ہیں؟ مجھ سے تو الحمدللہ میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں، خانہ خدا میں، مجھ سے تو اگر میزبان پوچھ لے کہ آپ کی فیس کیا ہے تو واللہ باخدا میں یہی جواب دیتا ہوں میری کوئی فیس نہیں ہے۔ میری فیس یہی ہے کہ میں آؤں گا، سرکار کا دین بیان کروں گا، آپ محبت سے سن لینا، بس یہی میری فیس ہے، یہی آپ کی فیس ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہم نے تو کبھی کھانے تک کی ڈیمانڈ نہیں کی، ہم نے تو کبھی ساؤنڈ کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی۔ لوگ اپنی طرف سے ساؤنڈ لگا لیں، اس میں بیان کر دیتے ہیں، نہ لگائیں، خالی سپیکر ہو اس پر کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو الحمدللہ ہم پھر بھی سرکار کا دین بیان کر کے آ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے تو ایک ٹکے کیا۔ اسلام آباد بھی اگر بیان کے لیے میں جاؤں تو وہاں میں نے اگر جانا ہو پھر بھی میں ایک ٹکٹ کی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی دوست اپنی طرف سے کوئی تحفہ پیش کرتا ہے، خدمت کرتا ہے تو وہ بالکل لینا جائز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہی ہے کہ طمع نہ رکھو، لالچ نہ رکھو۔ ہاں اگر کوئی خود بخود آپ کی خدمت کرنا چاہے تو آپ لے سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو دین متین کی فری خدمت کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے اس پر ہمیں اتنی لمبی چوڑی سنا دی کہ دین بیچنے والے ہیں۔ بہرحال وجہ یہ ہے کہ یہودی بھی جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہودی جب جھوٹ بولے گا گناہ سمجھ کر بولے گا۔ عیسائی جھوٹ بولتا ہے، لیکن جب عیسائی جھوٹ بولے گا گناہ سمجھ کر بولے گا۔ ہندو، سکھ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جب یہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کو گناہ سمجھ کر بولیں گے۔ دیوبندی جھوٹ بولے گا، وہابی جھوٹ بولے گا، سنی بریلوی جھوٹ بولے گا، کوئی بھی اگر جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کو پاپ سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ایک شیعہ مذہب ایسا ہے جو جب بھی جھوٹ بولتا ہے ثواب سمجھ کے بولتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا محترمہ، آپ نے میرے جواب میں جو سکرین شاٹ پیش کی ہے، جو باتیں کی، وہ آپ نے سچ بولا ہے یا تقیہ کیا ہے؟
ذرا آپ کے ایمان کو بھی تو ذرا میں تول لوں نا. آپ نے میرے جواب میں جو جو باتیں کہی ہیں وہ آپ نے سچ بولا یا تقیہ کیا؟ اگر آپ نے سچ بولا ہے پھر تو آپ کافر ہیں. میں نہیں کہتا یہ آپ کی کتاب بولے گی، میرے ہاتھ میں ہے. اگر آپ نے سچ بولا پھر تو آپ ایمان سے گئیں، ویسے گئی تو پہلے ہوئی ہیں، آپ کافر ہو چکی ہیں. اگر آپ نے تقیہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، تو پھر آپ کے جھوٹ کی واہیات کی مجھے جواب دینے کی قطعاً حاجت نہیں ہے. میں تو آپ سے پوچھنے آ گیا ہوں کہ آپ یہ سچ بول رہی ہیں یا جھوٹ بول رہی ہیں. اگر آپ سچ بول رہی ہیں پھر تو آپ کافر ہو چکی ہیں، کیونکہ آپ کا مذہب کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اصول کافی، الشافی ترجمہ اصول کافی. یہ وہ کتاب ہے آپ کی صحاح اربع میں جو پہلے نمبر پر سب سے افضل، آپ کی معتبر ترین شیعہ مذہب کی جو کتاب ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آپ کے بقول امام مہدی نے ارشاد فرمایا کافن لشیعتنا، کہ یہ کتاب ہمارے شیعوں کو کافی ہے. تو آپ کے مذہب شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے ذرا سنتے جائیے. ان تسعۃ اعشار الدین فی التقیہ، کہ تقیہ میں 90 حصہ دین ہے. تقیہ یعنی حق کو چھپانا، جھوٹ بولنا. اور آگے کیا لکھا؟ ولا دین لمن لا تقیۃ لا، لا دین لمن لا تقیۃ لا، اس کا کوئی دین نہیں جو تقیہ نہیں کرتا، اس کا کوئی ایمان نہیں جو تقیہ نہیں کرتا. تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ نے تقیہ فرمایا ہے یا آپ نے سچی بات کی ہے. اگر آپ نے سچی بات کی ہے تو آپ کی بنیادی کتاب کی روشنی میں آپ کافر ہو چکی ہیں. اگر آپ نے تقیہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، تو پھر آپ کی بکواسات کا، واہیات کا جواب دینے کی حاجت نہیں ہے.